بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آپ نے اکثر لشکر خراساں کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ ایک ایسا لشکر جو قیامت کے قریب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت قائم کرے گا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ لشکر واقعی موجود ہے؟ اور اگر ہے تو یہ لشکر کہاں سے نکلے گا؟ کیا ہم اس پیشن گوئی کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں؟ خراسان کا لشکر کہاں سے ابھرے گا اور اس کا لیڈر کون ہوگا؟ یہ وہ پیشن گوئی تھی جس کو بزرگوں اور علماء نے صدیوں سے اسے سمجھنے کی کوشش کی، لیکن آج ہمیں یہ پیشن گوئی حقیقت میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے صرف لشکر خراساں کا تفصیل سے ذکر کریں گے، بلکہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی وہ نشانیاں بھی دیکھیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گی، اور آخر میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ آج کے دور کا کون سا لیڈر اس پیشن گوئی کے مطابق لشکر خراساں کو سربراہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ پیارے دوستو، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت کے قریب خراساں سے ایک لشکر ابھرے گا جو حق کا پرچم بلند کرے گا اور امام مہدی علیہ السلام کی مدد کرے گا تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا جا سکے۔ اس لشکر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی پیش قدمی کو کوئی بھی روک نہیں سکے گا، اور یہ لشکر بیت المقدس تک پہنچے گا جہاں یہ حق کا جھنڈا گاڑے گا۔ اب اس پیشن گوئی کو ہمیشہ سے علماء اور عوام بھی بڑی دلچسپی سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، لیکن سوال ہمیشہ یہی رہا کہ خراساں کہاں ہے۔ صدیوں سے اس پر مختلف آراء اور کیساریاں کی جاتی رہی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ خراساں موجودہ افغانستان کا حصہ ہے، جبکہ کچھ لوگ اسے پاکستان سے جوڑتے ہیں۔ یہ بحث لمبے عرصے تک جاری رہی اور مختلف علاقوں کو اس پیشن گوئی کا مرکز سمجھا جاتا رہا، مگر آج کے دور میں جیسے دنیا کے حالات بدلتے جا رہے ہیں، یہ نشانیاں اور واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ آج خراساں کے لشکر کی پیشن گوئی کا اطلاع بہت سے لوگوں کے مطابق ایران پر ہوتا ہے۔ ایران کا وہ مضبوط موقف جو اس فلسطینی مظلومین کی حمایت اور مذہبی طاقتوں کے خلاف اپناتا ہے، اس پیشن گوئی کی تکلیف کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں ایک بڑی جنگ جو مسلمانوں کو بہت متاثر کر رہی ہے، وہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ فلسطین اور نصرانی طاقتیں ظلم اٹھا رہے ہیں، اور یہ جنگ ہمیں بہت سی نشانیاں دکھا رہے ہیں جو پرانی پیشن گوئیوں سے ملتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں کون سا ملک ہے جو یہودیوں اور نصرانیوں کے مقابلے میں مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے؟ اگر ہم موجودہ حالات کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ملک ایران، اور ایران ہی وہ ملک ہے جو فلسطینی مظلوموں کی کل حمایت کر رہا ہے، اور ایران نے ہی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ لہٰذا ایران کے اس کردار اور اس کی مضبوط قیادت کو دیکھ کر یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ شاید وہ لشکر جس کا ذکر احادیث میں ہوا ہے اسی ملک سے نکلنے والا ہے۔ یہ سب باتیں آج کے دور کے حالات کی پیشن گوئیوں سے جڑتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں کہ شاید ہم اس وقت کے بہت قریب ہیں جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ دوستو، اہل تشیع کی روایت میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ لشکر خراساں کا لیڈر ایک ایسا شخص ہوگا جس کے جسم میں ایک نمایاں کمی ہوگی، اس کے ہاتھ میں کچھ نقص ہوگا جو اسے عام لوگوں سے الگ کرے گا۔ یہ ایک واضح نشانی ہے جو کہ اس لیڈر کی پہچان کراتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں کون سا ایسا شخص ہے جو اس پیشن گوئی کے مطابق لشکر خراساں کی قیادت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ جب وہ مظلوموں موجودہ حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نظر آتے ہیں۔ اگر ان کے جسمانی حالات کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دایاں ہاتھ مکمل طور پر کام نہیں کرتا، اور یہ نشانیاں روایات میں بتائی گئی ہیں خصوصیات سے بالکل میل کھاتی ہیں۔ معزز دوستو، یہ نشانی آیت اللہ خمینی پر پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ نہ صرف ان کے جسمانی حالات اس پیشن گوئی سے مطابقت رکھتی ہے، بلکہ ان کی قیادت کی خصوصیات بھی اس لشکر کے لیڈر کے کردار کو ظاہر کرتی ہیں۔ وہ دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں اور اپنے ملک کو ایک مضبوط اسلامی ریاست کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ آیت اللہ خمینی ہی وہ شخصیت ہیں جو روایت کے ذکر کیے گئے ہیں لشکر خراساں کی قیادت کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بات کریں
تو اسلامی روایت کے مطابق امام مہدی کا ظہور دنیا کے عدل و انصاف کے قیام کے لیے ہوگا۔ جو ظلم اور ناانصافی کا دور ہوگا، قیامت سے پہلے وہ ایک ایسی حکومت قائم کریں گے جو زمین پر انصاف اور امن لے کر آئے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے قیام میں دو اہم مددگار قوتیں ہوں گی، ایک آسمانی مدد اور دوسری زمینی مدد۔ روایت کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے آسمان سے ایک بڑی اور عام شخصیت نازل ہوگی، اور وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اسلامی روایت میں مذکورہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس وقت ہوگا جب دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی اور مسلمانوں کی مدد کے لیے دمشق کی جامع مسجد میں نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے، جس کے بعد دنیا میں ایک دور کا خاتمہ ہوگا اور عدل کا نیا دور شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ امام مہدی علیہ السلام کو زمینی طور پر بھی ایک بڑی قوت اور مدد حاصل ہوگی، جس کا ذکر اسلامی احادیث میں کیا گیا ہے، اور یہ مدد لشکر خراسان سے ہی ہوگی۔ ایران سے نکلنے والی یہ فوج کے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر ظلم کے خلاف کھڑے رہیں گے اور ان کی حکومت کے قیامت میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ اس لشکر کی طاقت، استقامت اور حوصلہ اتنا مضبوط ہوگا کہ کوئی بھی اسے روک نہیں سکے گا۔ یہ دونوں قسم کی مدد، یعنی آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور خراسان سے لشکر کا نکلنا، امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے قیام کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ آج کے دور کے حالات دیکھ کر ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ جیسے ظلم بڑھتا جا رہا ہے، یہ نشانیاں آہستہ آہستہ واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ خراسان سے لشکر کی ممکنہ موجودگی اور دنیا میں بے انصافی کے خلاف اٹھنے والی تحریکیں، ان سب چیزوں کا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے گہرا تعلق ہے۔ دنیا بھر میں موجود ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ وہ وقت اب قریب آ رہا ہے جب یہ نشانیاں مکمل طور پر حقیقت میں بدلیں گی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس کے علاوہ جب ہم موجودہ مسلم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دو مختلف رویے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک طرف وہ ممالک ہیں جو ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہیں، جبکہ دوسری جانب وہ ممالک ہیں جو مغربی طاقتوں کے ساتھ ساز باز خاموشی سے مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایران اور یمن اس وقت کے دو ممالک ہیں جو ظاہری طور پر ظلم کے خلاف کھڑے ہیں اور مظلوم مسلمانوں اور خاص طور پر فلسطینیوں کی حمایت میں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ ایران کی جانب سے فلسطینی مظلوموں کی کھل کر حمایت اور مغربی اور یہودی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کی پیشن گوئیوں کے تحت خراسان کے لشکر کا کردار ادا کریں گے۔ اسی طرح یمن میں موجود تحریکی بھی ظلم اور جبر کے خلاف لڑائی میں مصروف ہیں۔ جیسے ایران اور یمن کو دیکھ کر یہ نشانی پوری ہوتی، یہ دونوں ممالک اسلامی اتحاد اور عدل کے لیے کھڑے ہیں، جبکہ دوسری جانب سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک مغربی طاقتوں کے ساتھ اتحادی بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ دباؤ کے تحت خاموشی ہیں یا سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک مغرب اور یہود اور نصاری کے ساتھ تعلقات مضبوط کر رہے ہیں، جس سے ان کا کردار اسلامی دنیا میں کمزور نظر آتا جا رہا ہے؟ یہ خاموشی اور مغربی طاقتوں کے ساتھ ساز باز ہو کر اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ مسلم دنیا میں ایک بڑا فرق اور تقسیم پیدا ہو چکی ہے۔ ایک طرف ایران اور یمن جیسے ممالک ہیں جو اسلامی اصولوں پر مضبوطی سے قائم ہیں، اور دوسری جانب ایسے ممالک ہیں جو دنیاوی مفادات کے لیے مغربی طاقتوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ حالات ہمیں واضح طور پر بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان دو واضح گروہ بن چکے ہیں، ایک وہ جو حق اور انصاف کے لیے لڑ رہا ہے، دوسرا وہ جو مغربی اثرات کے تحت خاموشی اختیار کر چکا ہے یا ان کا ساتھ دینا ہے۔ کیا یہ لشکر ایران سے ہی نکلے گا یا کہیں اور سے؟ اپنی قیمتی رائے کو کمنٹ باکس میں ضرور ظاہر کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔